نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی 8 مارچ کو عورت آزادی مارچ کے نام پر دین و مذہب، سماجی اقدار، روایات اور ادب و تہذیب کا جنازہ نکالنے اور بے حیائی اور بے غیرتی کے مظاہروں کی پوری تیاری زوروں پر ہے۔ میرا جسم میری مرضی جیسے حیا سوز نعرے کو بنیاد بنا کر عورت کی تذلیل کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین، دانشور، علماء اور مختلف چینلز کے اینکرز ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہیں۔ عورت آزادی مارچ کا منشور، یہ پلے کارڈز، یہ نعرے اور سلوگنز مغربی معاشرے کی در بدر بھٹکتی ان مکروہ خواتین کے چبائے اور اگلے ہوئے وہ قید شدہ شیطانی خیالات اور نظریات ہیں جو ایک طے شدہ پروگرام اور گھناؤنی سازش کے ذریعے ہماری عفت مآب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو چٹائے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آدم و حوا کی یہ مٹھی بھر بیٹیاں کہ جن کے دلوں پر شاید مہر لگا دی گئی ہے آزادی اور حقوق کے پرفریب نعروں، محض چند ٹکوں اور جھوٹی شہرت کے عوض سڑکوں کی دھول پھانک کر بے وقار ہو رہی ہیں۔ عورت آزادی مارچ میں شرکت کرنے والی بیویوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ عین فطرت کے سانچوں میں ڈھلا ہوا یہ دین جسے آپ بے آبرو کر رہی ہیں، بحیثیت عورت ہر مقام پر آپ کا اکرام کرتا ہے؟ آپ ماں ہیں یا بیٹی، بہن ہیں یا بیوی، آپ کو ایک عظیم الشان آنر، ایک منفرد پہچان اور ایک مکمل تحفظ عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک روشن اور پرنور تاریخ آپ کو ورثے میں ملی ہے۔ آپ کے معاشرے کی کچھ مقدس اور خوبصورت روایات، اقدار، کچھ نارمز اور نارڈز ہیں۔ یہ سب بیجا پابندیاں ہیں، نہ جیل کی سلاخیں۔ انہی کے درمیان اور انہی کے حصار میں آپ کی بقا ہے، احترام بھی ہے اور تحفظ بھی، کیونکہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ بھول رہی ہیں کہ آپ کا دین عین آپ کے فطری تقاضوں کے مطابق ایک پرفیکٹ چارٹر آف رائٹس لے کر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، جو آج تک کسی مذہب، کسی تہذیب اور کسی معاشرے نے اپنی خواتین کو عطا نہیں کیا۔ آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے حقوق کے بہترین محافظ اور مخلص ترین معاون و مددگار ہیں۔ کبھی پڑھیے اور سنیے تو صحیح آپ کا قرآن عالی شان، آپ کے وجود، آپ کی اہمیت، آپ کے فضائل اور ہر قسم کے مالی، معاشی اور معاشرتی تحفظ کے لیے آپ کے حق میں بولتا دکھائی دیتا ہے۔ ذرا تاریخ کے اوراق کا مطالعہ تو کیجئے کہ کس طرح آپ کے خالق و مالک نے اپنے دین مبین کے ذریعے آپ کی درگور زندگی کو بازاروں، منڈیوں اور عیاشی کے عشرت قدوں سے اٹھا کر چادر بھی دی اور چار دیواری بھی، گھر کی سلطنت کی ملکہ بھی بنایا اور قدموں میں جنت بھی رکھ دی، اور ایک آپ ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ۔ مغربی تہذیب کے ٹھیکیداروں نے اسلام دشمنی میں کہاں سازشوں کے جال نہیں بچھائے۔ پہلے آپ کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے زندگی کے اہم اور اعلیٰ مقاصد سے ہٹا کر روٹی، کپڑے اور مکان کے گھن چکر میں ڈال دیا، اور اب آپ کے خوبصورت معاشرتی ڈھانچے کو جڑ سے اکھاڑنے اور خاندانی نظام کی اکائی کو زیر و زبر کرنے کے لیے آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر گھر کے تقدس کو پامال کر کے گھر کی دہلیز سے باہر دھکے کھانے کے لیے لا کھڑا کیا ہے۔ عورتوں کے استحصال کا شور مچا کر اور حقوق نسواں کا ڈھونگ رچا کر ایک نیا ناٹک شروع ہو چکا ہے، جس کے پیچھے یہود، ہنود اور نصارہ کی وہی ٹرائکا، وہی تکون آپ کے ایمان میں عرصہ دراز سے نقب لگا رہی ہے، جس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن عالی شان میں نہایت واضح الفاظ میں تنبیہ فرما دی تھی کہ یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بیبیوں، کیا آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ کی یہ بازاری زبان، یہ حیا سوز نعرے، یہ مخرب اخلاق مینرز، بے حیائی سے بھرپور یہ درست لہجے، یہ باغیانہ اور ہتک آمیز رویے، یہ رقابت اور یہ ایگریشن ایک مہذب، با اخلاق اور مسلمان عورت کی شان ہے اور نہ ہی پہچان ہے؟ یہ انداز خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن کی روحانی بیٹیوں کا سا انداز نہیں ہے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کے ذریعے آپ کی معاشرتی زندگی کو کیسے زخم لگائے جا رہے ہیں؟
وہ خوبصورت رشتے جو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رواں دواں تھے، انہیں اب ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ مرد کو نفرت کا سمبل بنا کر، غیریت اور رقابت کی دیواریں کھڑی کر کے باپ، بیٹے، بھائی اور شوہر پر الزامات، طعن و تشنی اور گالیوں کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے۔ آپ کو بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ گھر کی دہلیز سے گلیوں اور بازاروں تک یہ میدان جنگ اس لیے سجایا گیا ہے تاکہ آپ کا معاشرہ انتشار کا شکار ہو کر پرزے ہو جائے، خاندان بکھر جائیں، محبت اور رشتوں کا تقدس اٹھ جائے اور آپ کی نسلیں عبرت کا نشان بن کر رہ جائیں۔ بیویوں، آپ کا یہ احتجاج تسلیم کہ معاشرے میں آج خواتین کا استحصال اور حقوق کی پامالی زوروں پر ہے۔ خواتین پر ظلم و ستم، جنسی تشدد، وراثت کی تقسیم میں ناانصافی، قرآن سے شادی، چھوٹی عمر کی شادی، کاروکاری، خواتین کی جہالت اور تعلیم و تربیت کا فقدان جیسے بے شمار ایشوز اور مسائل ہماری توجہ کے طالب ہیں۔ آپ کے حق میں یہی بہتر ہے اور یہی آپ کا فرض اولین ہے کہ ٹی وی کی اسکرین سے لے کر محفلوں اور سڑکوں پر بے آبرو و بے توقیر ہونے کے بجائے آپ اپنی NGOز اور اپنے ترقیاتی اداروں کے ذریعے اس معاشرے کی درماندہ، پسماندہ اور استحصال زدہ خواتین کے لیے آواز اور عملی اقدام اٹھائیں۔ قانون ساز اداروں، اسمبلیوں اور قانون نافذ کرنے والی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائیں۔ اپنا قبلہ درست کر کے اپنے دین، اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے قرآن کے احکامات کو اپنی قوت اور دلائل کا مرکز اور منبع بنا لیں تو اللہ کی قسم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی تمام تر خواتین اس جہاد میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں گی، اور جو بے شمار حوصلہ مند اور غیرت مند باپ، بھائی، بیٹے اور شوہر آپ کے گرد ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کا حصار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کی آواز میں اپنی توانا آواز شامل کریں گے۔ ناظرین کرام، آئیے دست دعا دراز کریں ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ اللہ کریم ان کا قبلہ درست فرمائیں، انہیں آبرو مند اور ثمر مند رکھیں اور وہ تمام خیر عطا فرمائیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور اس شر سے محفوظ و معمون رکھیں جن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ رکھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔